اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہماری بحث اور گفتگو حلقہ جناب میک آف ہے چل رہی ہے دلالت التزامیہ کے بارے میں۔ تو ہم نے اس میں گزشتہ دروس میں حلقہ ثانیہ کے اعتبار سے یعنی دو رائے پیش کی تھی۔ جناب میک آف ہے۔ ایک رائے یا نظریہ یا اتجاہ مشہور کی تھی کہ جس کی طرف مشہور گئے، مشہور کیا نے کیا کہا تھا کہ جو چیز اس بات پر دلالت کرتی ہے، یہ جو دلیل کافی ہے امارتی حجیت کے لیے، وہی دلیل کافی ہے اس کے لوازمات کی حجت کے لیے۔ صحیح، یہ مشہور کا نظریہ تھا، اور اسی بنا پر انہوں نے قاعدہ بنایا تھا ایک، جس کا مطلب یہ تھا کہ ہمارا جہاں جہاں ہمارا مدلول مطابقی کے اعتبار سے معتبر ہے، جہاں جہاں ہمارا کا اعتبار مدلول مطابقی کے اعتبار سے کیا جائے گا، وہیں پر مدلول التزامی کے اعتبار سے بھی اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ دوسری رائے یا دوسرے نظریہ یا دوسری جہت میں گئے تھے آیت اللہ العظمیٰ ابو القاسم الموصلی الخوئی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ۔ انہوں نے کہا تھا کہ مجرد صرف اور صرف دلیل کا قائم ہونا امارتی حجت پر، ایسا کہ جس سے مثلا حکم شرعی کشف ہوتا ہو، یہ کافی نہیں ہے اس کے لیے، بلکہ ممکن ہے کہ ثبوتی طور پر شارع جو ہے وہ تعبد کرے مکلف کے لیے، حکم کرے مکلف کو مدلول مطابقی کے اعتبار سے امارہ میں فقط۔ تو پھر اسی طریقے سے ممکن ہے جیسے مدلول مطابقی میں ممکن ہے تعبد کرے، اسی طریقے سے وہ التزامی کے اعتبار سے بھی یعنی ممکن ہے کہ وہ مدلول التزامی میں بھی حکم دے۔ لیکن ان دونوں رائے کے بعد شہید صدر جناب سید محمد باقر الصدر رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وَالصَّحِيحُ هُوَ الْاتِّجَاهُ الْأَوَّلُ، فرماتے ہیں کہ صحیح جو ہے وہ پہلے والی جہت ہے، یعنی شہید صدر نے مشہور کی رائے کو قبول کیا ہے اور اس کو صحیح اور درست ٹھہرایا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ اس لیے کہ ہم اس بات کو پہلے جان چکے، سمجھ چکے کہ امارہ کے معنی کیا ہے۔ امارہ کے معنی اس کے معنی دلیل ظنی ہی تو ہے، ہمارا یعنی دلیل ظنی، یعنی وہ شے کی جو ظاہر ہو دلیل ظنی کے ذریعے، وہ حجیت کی جو ظاہر ہوتی ہے دلیل ظنی کے ذریعے، یعنی جس کی حجیت ظاہر ہوتی ہے دلیل ظنی کے ذریعے۔ اور تمامی ملاد کیا ہے حجیت کے لیے؟ وہ کشف ہے۔ کیا ہے تمام ملاد حجیت کے لیے؟ آپ گزشتہ بحثوں میں پڑھ چکے ہیں، حجیت کے لیے جو ملاد ہے وہ کیا ہے؟ آغاز میں دی کشف، قطع نظر کشف تام ہے، کشف ناقص ہے، ما شرط ہے بدون شرط ہے، ما تعلیق ہے بدون تعلیق ہے۔ صحیح، تو اصل کیا تھا؟ کشف ہونا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر بھی کشف پایا جائے گا، کیونکہ ہمارا میں حجیت کیا ہے؟ کشف، قطع نظر کشف کے کہ کشف کی نوعیت کیا ہے، کشف کس طرح کا ہے، کشف تام ہے، کشف ناقص ہے، کشف بلا تعلیق ہے، ما تعلیق ہے، مثلا اس سے قطع نظر کشف ہے۔ تو کہتے ہیں کہ چونکہ ہمارا میں مدلول مطابقی ہو یا مدلول التزامی ہو، کشف دونوں میں ایک ہی ہوتا ہے۔
اس کا درجہ ایک ہی ہے، اس کی حیثیت ایک ہی ہے. تو جب حیثیت ایک ہی ہے تو جب مدلول مطابقی میں حجت ہو سکتا ہے تو مدلول التزامی میں حجت ہو سکتا ہے. جناب جب ایک ہی حیثیت ہے اس کی کشف کی، کہ مدلول التزامی کے اعتبار سے مطابق کے اعتبار سے ایک ہی درجہ ہے ان کا، تو ایک ہی درجہ ہے تو پھر جیسا مطابقی میں ہے وہی ایسے ہی التزامی میں ہے. تو نتیجہ یہ نکلا جب تک بھی کشف حجیت کے لیے ملا کے رہے گا، صحیح ہے، تو وہ تمام کے تمام امارات میں ثابت ہے، چاہے وہ دلیل مطابقی کے اعتبار سے ہو یا التزامی کے اعتبار سے ہو. جس طریقے سے مدلول مطابقی میں حجت ہے ہمارا، اسی طریقے سے مدلولات التزامیہ میں بھی ہمارا حجت ہے. کیونکہ اصل کیا ہے اس کی حجیت کا سبب کیا ہے ہمارا جی؟ کشف. قطع نظر کشف تام ہے، کشف ناقص، ٹھیک ہے. اصل کیا ہے؟ یاد کر لیجیے دماغ میں، اصل جو کشف ہے ہمارا جو حجیت میں جو اصل ہے وہ جو سبب ہے، یہ اس کا جو مثلا ملاک ہے وہ کیا ہے؟ کشف ہے. قطع نظر کشف تام، یہ کشف ناقص کے. قطع نظر کشف کی نوعیت کے تو کشف ہے. اور یہ بھی ہے کہ جو نوعیت ہمارا جی کشف میں مطابقی میں ہے وہی التزامی میں ہے. تو پھر جب وہاں حجت ہے ہمارا تو مدلولات التزامیہ میں کی حجت نہیں ہو سکتا. یہ شہید صدر یہاں پر فرماتے ہیں. تو یہ ہمارا کی بات تھی کہ ہمارا جس طریقے سے مدلول مطابقی میں حجت ہے اسی طریقے سے مدلولات التزامیہ میں بھی حجت ہے. کیونکہ ہمارا کا جو حجیت کا ملاک ہے وہ کشف ہے. قطع نظر کشف تام یا کشف ناقص. قطع نظر نوعیت کشف، کہ نوعیت کشف کیا ہے اس کے قطع نظر المہم کشف ہونا چاہیے. اور یہ بھی ہے کہ جو ہمارا میں کشف مطابقی میں ہوتا ہے، جو اس کی منزلت اہمیت جو درجہ کشف کا یعنی جو درجہ کشف کا مطابقی میں ہے ہمارا میں وہی التزامی میں ہے. تو جب مطابقی میں حجت ہے تو ہمارا میں بھی حجت ہے. یہ بات تھی ہمارا کی برخلاف اصول عملیہ کے، برخلاف اصول عملیہ کے. کیونکہ اصول عملیہ مبنی ہے معدہ کی نوع کے اعتبار سے، یعنی اس میں جو استفادہ کیا جا سکتا ہے اس میں خاص عنایت کی ضرورت ہے. یعنی اگر اس میں مدلولات التزامیہ پہ ہمیں یا اس کے تمام لوازمات پہ ہمیں حجت ماننا ہے تمام لوازمات کو، تو اس میں ہمیں یہ نہیں ہے کہ ایک کے اعتبار سے، بلکہ اس میں خاص عنایت چاہیے مولا کی طرف سے کہ مولا اس کے بارے میں کہے کہ یہ حجت ہے. مسئلہ خاص عنایت چاہیے ہمارا میں، یعنی خاص دلیل چاہیے. کسی بھی حجیت کے لیے ہمیں اس میں دلیل چاہیے. اس کے لیے یعنی لسان دلیل میں یعنی کوئی خاص عنایت چاہیے. لسان دلیل میں جو دلیل پیش کی جا رہی ہے اس دلیل میں کوئی خاص عنایت ہو تبھی تو اس کو مانا جائے گا. بس یہاں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اصول عملیہ حجت نہیں ہے اپنے مثبتات میں، تمام مثبتات میں، یعنی تمام مدلولات التزامیہ میں اصول عملیہ حجت نہیں ہے، بلکہ ہمارا حجت ہے اپنے مدلولات التزامیہ میں. یعنی ہمارا حجت ہے مدلولات التزامیہ میں برخلاف اصول عملیہ کے. کیونکہ اصول عملیہ کے لیے الگ سے دلیل میں کوئی خاص عنایت چاہیے، الگ سے کوئی خاص عنایت چاہیے. نتیجۃ القول والدرس شہید الصدر رضوان اللہ تعالی علیہ نے مشہور کی تائید کی ہے اور کہا ہے کہ مشہور کی جو رائے ہے، جس اتجا اور جہت میں مشہور رہے ہیں وہ صحیح ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا کی حجیت کا جو ملاک ہے وہ کشف ہے.
قطع نظر کشف کی نوعیت کے، وہ کشف تام ہو یا کشف ناقص ہو، یا کشف بلا تعلیق ہو یا مع تعلیق وغیرہ مسئلہ، المہم کشف ہے، اس کا ملاپ جو ہے. اور مطابقی اور التزامی میں جو کشف میں درجہ ہے وہ دونوں کا برابر ہے. تو اگر مطابقی میں حجت ہو سکتا ہے تو التزامی میں بھی حجت ہو سکتی ہے. جہاں جہاں تک لوازمات ہیں یا صادق ہیں لوازمات، ان سب میں حجت ہے ہمارا. برخلاف اصول عملیہ کی، چلو اصول عملیہ میں الگ سے خاص دلیل چاہیے، عنایت خاصہ چاہیے لسان دلیل میں، لہذا ہمارا حجت ہے لوازمات، یعنی لوازمات میں بھی، مدلول التزامی میں بھی، صحیح ہے، مدلول التزامی کے لوازمات میں ہمارا حجت ہے، لیکن اصول عملیہ حجت نہیں ہے، مدلولات التزامیہ میں. آج کے درس کا یہ خلاصہ ہے اور یہ نتیجۃ البحث ہے اس کی، جو آج ہم نے پڑھی ہے اس موضوع کا. اب ہم اس کی تطبیق کر دیتے ہیں. کہنے بس صحیح ہو الاتجاہ الاول، شہید فرماتے ہیں کہ صحیح جو ہے وہ اتجاہ اول ہے جس میں مشہور گئے ہیں. وذالک عرفنا، وذالک لاننا عرفنا سابقا، وذالک یعنی صحیح کیوں ہے وہ، لاننا اس لیے کہ عرفنا سابقا ہم نے اس بات کو پہلے جان لیا ہے، ہم اس بات کو سمجھ چکے ہیں. ان ہمارا معنی دلیل ظنی، ہمارا کے معنی کیا ہے، ہمارا کیا ہوتا ہے، دلیل ظنیت ہوتی ہے. ہمارا کے معنی معنی ہمارا، اس کے معنی کیا ہے، دلیل ظنی ہے. صحیح. الذی یستظہر، جو ظاہر ہوتی ہے من دلیل حجتی، جی اس کی حجیت کی دلیل سے، وہ دلیل ظنی ہے جو ظاہر ہوتی ہے حجت، جس کی حجت ظاہر ہوتی ہے دلیل کی وجہ سے. ان تمام الملاک لحجیت ہی، اس لیے کہ تمام ملاک جو ہے لحجیت ہی، اس کی حجیت کے لیے، ہوا دلیل، اس دلیل حجیت کے لیے جو تمام ملاک ہے ہوا کشفہ، کیا دلیل ہے حجیت ہمارا کی حجیت کے لیے، کیا دلیل ہے، وہ ملاک کیا ہے، کون سا ملاک، کہ کشف ہونا، اصل کے کشف ہونا ہے. ان تمام الملاک لحجیت ہی، تمام ملاک کیا ہے اس کی حجیت کے لیے، وہ کشف ہو. ان تمام الملاک لحجیت حاضر دلیل وہ کشف ہو، کشف یعنی کشف دلیل، کیا کشف کرتی ہے یہ ہمارا، ہاں وہ کشف ہو، کشف پایا جاتا ہے، ہمارا میں کشف پایا جاتا ہے. ہاں جو دلیل ہوتی ہے وہ کشف کرتی ہے، ہمارا میں دلیل ہے وہ کشف کرتی ہے. بدون نظر الی نوع المنکشف، قطع نظر نوع المنکشف پہ کہ منکشف کس نوع کا ہے، اس سے قطع نظر. وہذا الاستظہار، اور جو ظاہر ہوتا ہے استظہار جو ہے، متا ماتما جہاں بھی جب بھی یہ تمام ہوگا پایا جائے گا، فی دلیل حجیہ، دلیل کیا میں، دلیل حجیت میں، کانا کافیا، تو یہ کافی ہو جائے گا لاثبات الحجیہ، حجیت کے ثابت کرنے کے لیے. کہاں، فی المدلولات الالتزامیہ ایضا، جہاں دلیل حجت میں کافی ہوگا یہ پر مدلولات الالتزامیہ کے لیے کافی ہو جائے گا. یعنی جہاں یہ حجت کے لیے کافی ہے، جہاں یہ حجت ہوگا، نہیں پر جو اس کے لوازمات ہیں، جس چیز کے لیے حجت ہے اور یہ کافی ہے دلیل، وہیں پر جو اس کے لوازمات ہیں ان کے لیے بھی کافی ہے. جس کے لیے دلیل حجت بن رہی ہے یا حجت کے لیے کافی ہے یہ دلیل، وہیں پر اس کے لوازمات کے لیے بھی کافی ہے. لأن، کیوں، لأن نسبت کشف الامارہ، اس لیے کہ کشف امارہ کی نسبت، صحیح، الی المدلول، مدلول کی طرف. کون سے مدلول، مدلول مطابقی، یعنی کشف امارہ کی نسبت مدلول مطابقی کے لیے.
والالتزامی اور مدلول التزامی کے لیے کشف اس لیے کہ کشف امارہ کی نسبت مدلول مطابقی اور مدلول التزامی کے لیے بدرجۃ واحدہ ایک ہی درجہ رکھتی ہے، دونوں میں ایک ہی حیثیت ہے، دونوں میں ایک ہی درجہ ہے ہمیشہ دائماً ہمیشہ۔ وما دام اور جب تک الکشف کشف ہوا تمام الملاک للحجیہ اور جب تک کشف حجیت کے لیے تمام ملاک ہے بحسب الفرض، جیسا ہم نے بھی فرض کیا ہے، تمام ملاک کیا ہے حجیت کے لیے، کشف بھی تو ہے ہاں؟ جب تک بھی تمام ملاک حجیت کے لیے کیا ہے وہ کشف ہے، فَيُعْرَفْ مِن دلیل الحجیہ، پس یہ بات جانی جائے گی من دلیل الحجیہ حجیت والی دلیل سے، کیا ان مثبتات الامارہ کلھا حجہ، کیا جانا جائے گا، کیا سمجھا جائے گا کہ جب تک دلیل حجیت موجود ہے اس وقت تک مثبتات الامارہ تمام کے تمام حجت ہیں، یعنی جو لوازمات ہیں اس کے لیے، یعنی مدلول التزامی کے اعتبار سے۔ وَعَلَى خلاف ذلك الاصول العملیہ تنزیلیۃ او غیرها، اور برخلاف اس کے اصول عملیہ جو تنزیلی ہو یا غیر تنزیلی ہو، یعنی وہ اس کا مقام ہے نہیں لیکن اصول عملیہ کو مقام دے دیا۔ فَإِنَّ غیر لا تنقض الیقین بالشک، آپ یقین کو شک سے مت توڑو، کل یقین، کوئی یقین ہو مسئلہ، تو اب یہ یقین جہاں ہے شک سے مت توڑو، تو شک ہے آپ کو اس پہ عمل کرنے میں، یقین ہی ہے، یقین ہے ظاہر نہیں ہے کیا استصحاب، استصحاب کہنے میں آتا ہے اصول عملیہ۔ فَإِنَّهَا لَمَّا كَانَتْ مَبْنِيَّةً عَلَى مُلَاحَظَةِ النَّوْعِ الْمُعَدَّى، بس یہ یعنی اصول عملیہ لما کانت مبنیتاً، جب تک وہ مبنی ہے کس چیز پر، علی ملاحظۃ نوع المعدہ، کہ اس میں معدہ کی نوع کو ملاحظہ کیا جاتا ہے، کس قسم کا ہے، صحیح ہمارا کس یہ اصول عملیہ کس قسم کے ہیں، کیسے ہیں، کما تقدم، فلا يمكن ان يستفاد من دلیلها اصلاح التعبد، پس ممکن نہیں ہے اس وقت تک کہ استفادہ کیا جا سکے، ممکن نہیں ہے استفادہ اس سے، من دلیلها اس کی دلیل سے، اسراء التعبد کہ تعبد سرایت کر جائے، بڑھ جائے، پہنچ جائے، الی کل اللوازم، ہر لوازم کی طرف اس کے پہنچ جائے، یہ اس سے استفادہ نہیں ہو سکتا، یعنی جس کے بارے میں ہے بس اسی کے بارے میں ہے، یہ نہیں کہ آگے بڑھ جائے اس سے، کہ لوازمات کی طرف بھی جائے گا اس کے، صحیح، یعنی مطابقی یعنی التزامی یہاں پر صادق نہیں آئے گی، لوازمات کی طرف نہیں جائے گا، جس کے بارے میں کہا بس وہی وہی مخبر ہے، وہی اسی کے لیے دلیل ہے اور وہی جو ہے حجت ہے، باقی جو لوازمات ہیں اس کے اوپر عمل کرنا یا اس کے دلیل بننا یہ ایسا نہیں ہے، الا بعنایت خاصہ فی لسان الدلیل، مگر یہ کہ لسان دلیل میں کوئی خاص عنایت ہو اس کے لیے کہ جو اس بات کو ثابت کر سکے، جس کے ذریعے یہ بات ثابت ہو سکے کہ اس کے لوازمات کو بھی یہ حکم
یا یہ اصول عملیہ میں سے کوئی چیز شامل ہے، تو خاص ہو، عنایت خاصہ ہو کسی چیز کے لیے تو ٹھیک ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَمِنْ ہونا، لیکن ہمارا میں کیا تھا؟ ہمارا میں کیا تھا؟ مطلقاً کوئی نئے خاصے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مین کیا تھا؟ کشف، اس میں کشف پایا جاتا ہے، ختم، اور جیسا کشف مطابقی میں ہوتا ہے ایسا التزامی میں ہوتا ہے۔ وَمِنْ ہونا قیلا، اب یہاں جب یہ بات آ گئی تو اس طرح مثلا کہا گیا، کیا کہیں؟ ان الاصول العملیہ لیست حجتا فی مثبتات، اب اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ اصول عملیہ حجت نہیں ہے اپنے مثبتات میں، مثبتات میں یعنی مثبتات ہے، مثبتات اصول العملیہ۔ بل اے فی مدلولات التزامیہ، یعنی اس کے مدلولات التزامیہ میں، یعنی اصول عملیہ مدلولات التزامیہ میں حجت نہیں ہے۔ وسیاتی تفسیر الکلام عن ذلك فی ابحاث الاصول العملیہ انشاءاللہ، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔